رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما ظلم جتنا بھی تکڑا صحیح بغاوت کون ڈک سکتا ہے پنج تن دا سخاوت کون ڈک سکتا ہے خضر سچائی دے پیکر کدی مجبور نہیں ہون دے اے سر نیزے تا چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتا ہے میرے یار دا وکھرا نازے جس دی حسن جمال دا چرجا اساں سویا دور درازے ولیاں دا تے نبی پاک دا مار میرا دے آزمیوں لج پالے اسادہ تے جدہ نام غریب نوازے آزمیوں لج پالے اسادہ جدہ نام غریب نوازے عاشق دا کمیں رونا دونا عربی اچھیاں نیویاں دے سونا فرد میدان آیا میرا گدا میرا منگتا میرا گدا میرا منگتا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تیبہ پھیگے ٹھنڈ سینے پاندائے نظارہ منور پیر دا
جس کو اچھا لگا سبحان اللہ کہتے ہیں مل کے پڑے میرا ٹھنڈ سینے پاندائے نظارہ منور پیر دا ٹھنڈ سینے پاندائے ٹھنڈ سینے پاندائے نظارہ منور پیر دا شالا روے سینے پاندائے نظارہ منور پیر دا ٹھنڈ سینے پاندائے نظارہ منور پیر دا شالا روے وسے دادا بارہ منور اور ننو طوفانہ دیا موجن کیا گھنا جینو مل گیا سہارا منور پیر دا جینو مل گیا سہارا منور پیر دا شالا روے وسے دادا وارا منور پیر دا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن دل ویکھ دے ٹھنڈے سینے باندائے نظارہ منور پیر دا شالا روے وسے دادا بارہ منور پیر دا اور انہاں دے نصیبہ دا ستارہ عروج تے جنہ جنہ کیتا نظارہ منور پیر دا در کے فقیر ہیں ہم تو جیلانی در کے فقیر ہیں غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے موت آ دل سے کہتا ہوں میں آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تکیا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حیش تکیا بادشاہ دلڑ لگے میرے
کج عیب حضور نے عیبیاں دے اے بھرم جنئی تے کی پتھر کھا کے کہ میں ہس پوڑا دل نرام جنئی تے جتھے نقش لگانو دے قدماں تے او حرم جنئی تے کیے جتھے نقش لگانو دے قدماں تے او حرم جنئی تے کیے باپ علی نانا مصطفیٰ جس دا گچ کیا تو سبحان اللہ باپ علی نانا مصطفیٰ جس دا کوئی جگ دے نہیں لال حسین ورگا ود چڑھ کے رب دی راہ وچ کسے دتا نہیں مال حسین ورگا تے ہک تصویر بدلے تنوارے حکم کی تکمال حسین ورگا واجد عجوی دین نو چاہیدا ہے کوئی سخی لجپال حسین ورگا واجد عجوی دین نو چاہیدا ہے کوئی سخی لجپال حسین ورگا گچ کیا کو سبحان اللہ ہندو ہوں مگر مات دشمن سب دیئے تے سکھی آکھا ہے یا محمد گاج کے پڑھو یا محمد کون کہتا ہے کہ آپ کا نام مقصود نہیں یا محمد کون کہتا ہے کہ آپ کا نام مقصود نہیں مجھے نازا ہے کہ میں سکھ ہوں قاتل شبیر نہیں یہ اگر عاشقان دیا یہ گلہ نہیں اللہ رب العالمین اس مدار پر امواد و صدقہ دانا بخشت خدای بخشندہ یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ والوں کی نگاہ ہے اور اسی آستانے کا یہ فیضان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تا صبح قیامت اس آستانے کے فیض کو ہر ایک تک پہنچا کر اور ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے پیر طریقہ رہبر شریعہ جناب صفزادہ پیر سید محمد ثناء اللہ شاہ صاحب گیلانی تشریف لا کر اپنے بیان ذیشان سب مستفید فرماتے ہیں نعرے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العالمین کی پاک حمد و ثنا کے بعد قابل صد واجب القدر سامعین و ناظرین برادران سلام عاشقان رسول غلامان رسول میرے مسلک معذبہ کے جیت مستند علماء کرام مشایخ اعظام سادات وقار آج دربار عالیہ
غوثیہ منوریہ ڈھیر شیف کے اندر جتنی بھی حضرات حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم آستانے پہ تشریف لے کر آنے والوں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ولی کامل کے فیضان سے فیض یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پہ کوئی تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوں، میں صرف آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے دور سے تشریف لے کر آئے۔ یہاں پہ استانہ عالیہ ڈھیر شیف کا ایک ہی پیغام ہے لوگوں، یہاں پہ کوئی تقریر یا وعظ، یہاں پہ بالکل ایک عاجزی کا بالکل ایک مظاہرہ ہوتا ہے، یہاں پہ بڑے کوئی ناز نخرے والی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ استانہ عالیہ پیر سید منور حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، آپ نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے۔ ساری زندگی آپ نے جو آپ کا لباس تھا بالکل شریعت کے مطابق تھا، آپ کے چہرے پہ سنت رسول تھی اور آپ صوم و صلاۃ کے پابند تھے۔ آپ نے ساری زندگی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عام کیا ہے۔ آج ان کے شہزادگان بھی، آج آپ کی آل اولاد بھی ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہے، اے لوگوں آج اللہ کے راستے بھی آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر زندگی بسر کرو، صحابہ کرام کی سیرت پر زندگی بسر کرو، آل رسول کا دامن تھام لو اور یہ اللہ کی در کی نوکری کر لو۔ آج ہر بندہ اس پرفتن دور کے اندر، جدید دور ہے، اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر ہر بندہ بڑا پریشان ہے۔ اس پریشانی کے لیے کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ لوگوں آج اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم سے تمہاری اوپر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے کا شاہ عرب بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک حسین دربار ہے، ٹپ میں ہو، جس کے بڑی جدادیں ہو، پراپرٹیاں ہو، بڑے بڑے اس کے مربع ہو، پیر صاحب اسے اچھے کمرے میں بھی بٹھائے، ایسی والے کمرے میں بٹھا کر اس کی اچھی سیوا بھی کرے، لیکن نہیں نہیں نہیں، حضرات ذی وقار پیر کی نگاہ میں سب ہی برابر ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ ملک ہے، یہ چودھری ہے، یہ خان ہے، یہ نواب زادہ ہے، یہ صدر ہے، یہ وزیر ہے، یہ چیف جسٹس ہے۔ نہیں نہیں، پیر کی نگاہ میں اعلیٰ بھی ایک ہے، ادنا بھی ایک ہے، ماڑا بھی ایک ہے، کمزور بھی ایک ہے۔ حضرات ذی وقار میرے استاد محترم آئے یہاں پر، انہوں نے آئے دربار شریف پر، بڑے عرصے سے ان کا مسئلہ تھا، کوئی کہتا ہے میں دربار شریف پہ عرس کا موقع تھا، وہاں پہ حاضری ہوئی ہے، میں نے سلام کیا ہے، تھوڑی دیر بعد میرے گھر سے مجھے فون آ جاتا ہے کہ ہماری اوپر اللہ کی کرم نوازی ہو گئی ہے۔ یہ وہ دربار ہے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے۔ حضرات ذی وقار ولیوں کے دربار سے آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس کی دل والی کوٹھنی اچھی ہو۔ یہ دیکھ لو حضور قبلہ عالم کے جو سارے شہزادگان ہیں بالکل سنت کے پابند ہیں، ان کے اندر حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ پیر بننا کہلوانا کوئی آسان کام ہے، لیکن پیری کے اوپر عمل کرنا، شرع کے مطابق ہم زندگی بسر کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے اور کمال ہے۔ یہی دربار عالیہ ڈھیر شیف کا لوگو، یہی پیغام ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، چہرے پہ سنت رسول سجا لو، اللہ رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو، زہرا کے بابے پر درود پڑھو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام سے بچو، اچھا کام کرو، والدین کا ادب و احترام کرو، تمہارے اوپر اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، مدینے کا سردار بھی راضی ہو جائے گا۔
की का सबसे बड़ा मुर्शिद अपने वालिदैन हैं। अगर आपके वालिदैन नाराज हैं, आप पीरों के पास आए, उनके हाथ भी चूमे, उनके गोडों को भी हाथ लगाएं, बात नहीं बनती है। सबसे बड़ा मुर्शिद है आपका पीर, अपने वालिदैन है, उनका अदब कर ले, तुम्हारे सारी बिगड़ियां बन जाएंगी। हजरत वकार यहीं दरबार अली 150 फीसद मुंसलिक रहने वालों हुजूर क़िबला आलम पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ प्यार करने वालों, जितनी भी हजरत तशरीफ लेकर आए, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहब सुनकी से तशरीफ लेकर आए, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साबर साहब, हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद नज़ीर कादरी साहब, हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब, हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद खान कादरी साहब, दीगर जितनी भी हजरत, हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद वहीद साहब, हजरत अल्लामा पेकरो खलास कारी मोहम्मद अफजाल नक्शबंदी साहब, जितने भी हजरात तशरीफ लेकर आए, मैं सबका ही शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह आपकी दरबार के सदके आपकी खाली झोलियों को भर दे अल्लाह अपनी रहमत के सदके। मैं आखिर में एक शेर, इस तो बाद मेरी तकरीर खत्म, इस तो बाद सैयद अहमद अली शाह साहब आप अपना थोड़ा सा आप हजरात के सामने दरबारशी का एक पैगाम देंगे, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म है और मेरे साथ मोहब्बत के साथ पढ़ लो। मेरे सोने मनी मोड़िया, मेरे सोने मनी मोड़िया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते। मोहब्बत पढ़ लो। मेरे सोने मनी मोड़िया, मेरे मेरी सोच विच तेरी तसो करे, मेरा हरे सुखरे तेरे वास्ते। मेरा चैन तू, बेकरार तू, मेरी शान तू, बेवकार तू, तेरे दुश्मन नाली दुश्मनी, तेरे दुश्मन नाली दुश्मनी, मेरा हरे सजने तेरे वास्ते। तेरे दुश्मन नाली दुश्मनी, मन सफल भी आखिरी कर के दो फतलू हो, मन सफल भी फतलू हो, मन सफल भी, मन सफल भी फतलू हो। तेरे दुश्मन नाले दुश्मनी, मेरा हरे सजन तेरे वास्ते। बस एक ही हस्ती है मेरे पीर मुनव्वर शाह की, कि किसी वक्त भी सुनने को भी तकसीम की है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा जी ने अकीदा भी तकसीम किया है। हजरत क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा है, जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, उदे कलमे ते कोई एतबार नहीं, जरा चवा यारां दा यार नहीं, और जन्नत दा हकदार नहीं। हजरत मोहतरम हजरत क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दर्स दिया है, एक पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है। घर वालों को भी मानना है, दर वालों को भी मानना है। यहाँ पे जो
بھی آتا ہے عقیدہ اچھا لے کے جاتا ہے اہل بیت کو بھی ماننا ہے گھر والوں کو بھی ماننا ہے گھر والوں کو بھی ماننا ہے حضرات محترم اس وقت کا ایک دور ایسا تھا اہل بیت پر تلوار اٹھتی تھی اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ قلم اٹھ رہی ہے اب وقت ایسا آ رہا ہے قلم اٹھ رہی ہے حضرات محترم بابا جی رحمت اللہ علیہ نے ایک پیار تقسیم کیا تھا محبت تقسیم کی تھی عشق تقسیم کیا تھا حضرات محترم بابا جی کا یہی پیغام تھا لوگوں صحابہ کرام کو بھی ماننا ہے اہل بیت اعظام کو بھی ماننا ہے گھر والوں کو بھی ماننا ہے گھر والوں کو بھی ماننا ہے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما آمنت باللہ صدق اللہ الخالق العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلو علی الحبیب باواز بلند دروشی کا نظرانہ پہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا شیفانے والوں میرے کریم نبی کے پیارے غلاموں آج لوگوں نے ہزاروں کوششیں کی آج لوگ ہزاروں کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے آل نبی اصحاب نبی کی دشمنی میں آ کر ان کے غلاموں کو جھکانے کی کوشش کرتے رہیں گے مگر ان کی کوششیں بھی ناکام ہو جائیں گی ان کی سازشیں بھی ناکام ہو جائیں گی کیونکہ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کی بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کی بچوں کا میرے کریم نبی کے پیارے غلاموں آج حضور قبلہ پیر سنگھ منور حسین شاہ گیلانی علیہ رحمت کے آستانے نور
میں آنے والوں، آپ کی یہ دلیل ہے، آپ آل نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، زہرا کے بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اصحاب رسول کے ساتھ عشق کرنے والے ہیں۔ آج ہی ولیوں کے آستانے پہ وہی ہیں جو آل کے ساتھ بھی محبت کرتے ہوں، اصحاب کے ساتھ بھی محبت کرتے ہوں، جو آل کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ ایشی آنے سے نسلوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، ایشی آنے سے بچے کی بھی ترکیب ملتی ہے، ایشی آنے سے حیا کا بھی درس ملتا ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے میری اولاد میرا کہنا مانے، جو چاہتا ہے میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے، میرا کہنا ماننا شروع کر دے، تو پھر یہی کہ میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا۔ بعد از حمد و صلات تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل ذکر خیر کا موضوع امام الاولیاء محبوب سبحانی خطب ربانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی سالانہ پڑھی گیا تشریف کا حضور آفتاب شریعت و مہتاب طریقت شہزادہ غوث الورا حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ نور پر یہ عظیم روحانی محفل کا انعقاد ہے۔ رضوان اسلام اس محفل میں کثیر تعداد میں سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، حفاظ کرام تشریف فرما ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہر آنے والے احباب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اولیاء کاملین کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب نور ہدایت کتاب میں سے آیات کریمہ پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، ان کو بیان کرنے سے پہلے آج ہم ایک ولی کامل کے آستانے پہ حاضر ہیں، تو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ولی کون ہے، ولی کی پہچان کیا ہے اور ولی کی شان کیا ہے۔ ولی کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اعلان فرما کے کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ولی کون ہے؟ وہ رحمان کے بندے جو زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، یہ نہیں کہ اکڑ کے چلتے ہیں، نہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، پیار کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر کرتے کیا ہیں؟ مجلس کن کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اور کن سے دور رہتے ہیں؟ قالو سلاما، کن کو سلام کرتے ہیں؟ جو ہلاک ہو۔ ان کی مجلس میں جا کے نہیں بیٹھتے، ان کے قریب سے اگر گزریں گے بھی نا صرف سلام کریں گے، صرف سلام کریں گے۔ یہ نہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو بھنگی ہو، شرابی ہو، جواری ہو اور شودے باز ہو، نہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے تابع ہو،
جو رب کا بندہ ہو، اور رب کا بندہ وہی ہوتا ہے جس کے دل میں رب کا پیار ہوا کرتا ہے۔ اور ولی کی پہچان کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں اپنی رب کی حضور گزارتے ہیں، کیسے؟ شب زندہ داری میں۔ وہ اپنی راتوں کو شب زندہ داری میں گزارتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو رب کی نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پھر اتنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے رب کے نزدیک ہوتے ہیں۔ احب اللہ اذا احب اللہ العبد ندا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، اور جبریل امین کو خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ اے جبریل ان اللہ یحب فلانا، میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، وَأَحْبِبْهُ، حضرت جبریل فرماتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر صرف میں اس سے محبت نہیں کرتا، پھر اہل السماء، پھر اہل السماء، میں اہل السماء میں بھی یہ ندا لگاتا ہوں، اے اہل السماء والو، رب تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے عشق کرو۔ جب اہل آسمان والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آج ہم ولی کامل کے آستانے پہ آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ کس طرح آئے ہیں؟ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، جو رب سے محبت کرتے ہیں حلقہ کائنات جبریل سے حکم دیتا ہے اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل اہل آسمان میں یہ ندا لگاتے ہیں اے اہل آسمان والو، رب تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آج ہم ولی کامل کے آستانے پہ آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ ثم یودعو لہ القبول فی الارض، جب سارے آسمان والے ولی سے محبت کرتے ہیں تو جو زمین والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ پھر زمین والوں کی دلوں کے اندر ان کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ پھر جوک در جوک، جوک در جوک، ولی اللہ کے آستانے پہ یہ رونقیں لگی رہتی ہیں۔ کیوں لگی رہتی ہیں؟ کہ یہ دنیا میں رب کے ذاکر رہے تو رب کو انہوں نے اپنا مسئول بنا کر رکھا، جب یہ دنیا سے پردہ کر گئے تو رب تعالیٰ ان کا ذاکر بن گیا اور یہ رب کے مسئول رہے۔ میرے کریم نبی کے پیارے غلاموں، آج امام الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، آپ کی بھی یاد میں ہم بیٹھے ہیں۔ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام، آپ کا علم، آپ کا عمل اور آپ کی کرامات دیکھا جائے تو قلم لکھنا شروع کرے تو وہ لکھ نہیں سکتی، ان کی شان کو مکمل نہیں کر سکتی۔ جو میرے آقا کے کئی عرصے کے بعد ایک شہزادی کی شان کو نہیں لکھ سکتی ہے، پھر خود بتاؤ امام حسن اور حسین کی کیسے لکھ سکے گی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علم، آپ نے 40 سال تک علم حاصل کیا اور 50 سال آپ نے تدریس کی۔ ہر سال جب آپ سے جو فاضل ہوتے طلباء، ان کی 3000 تعداد ہوتی، ان میں
فقیہ بھی ہوتے، ان میں محدث بھی ہوتے، مفسر بھی ہوتے، ان میں مجاہد بھی ہوتے، قاضی القضاء بھی ہوتے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی ہوتے۔ آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے اور آپ سے علم حاصل کرنے والے جو کثیر تعداد میں جب آپ سے فاضل ہو کر جاتے تو یہ ہر ممالک میں جا کر پیغام دیتے، اور اسی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغداد میں ایک عالم تھے جن کا نام امام ابن جوزی تھا، امام ابن جوزی۔ اور امام ابن جوزی جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے نہیں نا، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ صوفیاء جو ہیں یہ جہلا کا ٹولہ ہے، انہیں پتہ شتہ کچھ نہیں ہوتا، انہیں آتا واتا کچھ نہیں، انہیں شریعت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ابھی تک ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، صوفیاء کی بارگاہ میں گیا نہیں، اور کہہ کیا رہا ہے جو صوفیاء ہوتے ہیں انہیں آتا شتہ کچھ نہیں۔ اور امام ابن جوزی جو تھے ان کے پاس کثیر تعداد میں طلباء پڑھنے والے تھے، اور ان کے طلباء کچھ تھے حضور غوث پاک کی مجلس میں بھی جایا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک کی مجلس ہفتے میں 3 دن ہوتی، اور ایک ماہانہ بڑی محفل ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور غوث اعظم کی ہم چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں کرتے ہیں، نہ حضور غوث پاک کی اس دن نہ ولادت ہے نہ وصال ہے۔ اور ربیع الثانی میں جو ہم کرتے ہیں بڑی 11ویں شریف، نہ حضور غوث پاک کی 11 ربیع الثانی کو نہ ولادت ہے نہ وصال ہے۔ آپ کی ولادت یکم رمضان المبارک ہے، اور آپ کا وصال باکمال 8 ربیع الاول ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو 3 دن مجلس ہوتی اس میں امام ابن جوزی کے طلباء آتے بیٹھتے، اور حضور غوث پاک کی مجلس میں قاری صاحب 3 آیات کی تلاوت کرتے، اور اس کے بعد حضور غوث پاک منبر پر تشریف فرماتے اور فرماتے جو قاری صاحب نے تفسیر تلاوت کی ہے ہم نے اسی پہ گفتگو کرنی ہے۔ اور آپ ایسی گفتگو کرتے کہ آپ کے پائے کا اس وقت کا کوئی عالم نہیں تھا۔ امام ابن جوزی کے طلباء امام ابن جوزی کے پاس جاتے کہتے کہ حضور جو بغداد میں کو بزرگ ہیں وہ جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ امام ابن جوزی نے کہا چھوڑو یار، صوفیاء ہو، صوفی ہو اور تفسیر بیان کرے، علم کی بات کرے، میں نہیں مانتا۔ طلباء نے کہا نہیں حضور آپ ہمارے ساتھ تو چلیں، آپ کو پتہ چلے وہ صوفی صاحب کتنے کمال کے ہیں، کتنی کمال کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا۔ طلباء جو تھے وہ زیادہ پیار کرنے والے تھے، اور استاد بھی زیادہ پیار کرتا ہے طلباء سے، اور آخرکار طلباء نے اپنے استاد کو منع ہی کیا۔ امام ابن جوزی حضور غوث پاک کی مجلس میں آ گئے۔ جب مجلس میں آئے نا، بڑا نام تھا آقا، آپ پیچھے جا کر بیٹھ کے حضور غوث پاک کی 70,000 سے 1,00,000 تک مجمع ہوتا، جس میں جو موجود ہوتے ان کی یہ تعداد ہے، اور جو رجال الغیب ہوتے، جنات ہوتے، اور جو ولی کاملین جو غیب سے دیکھ رہے ہوتے وہ اور ہیں۔ جب یہ امام ابن جوزی اور ان کے طلباء آئے، قاری صاحب نے تلاوت کی اور امام ابن جوزی بیٹھے، اور حضور غوث پاک نے فرمایا جو قاری صاحب نے تلاوت کی ہے ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، جو قاری صاحب نے تلاوت کی ہے ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ میرے کریم نبی کے پیارے غلام ہو، حضور غوث پاک نے فرمایا جو قاری صاحب نے تو بیان کی ہے آیات، ان کی پہلی تفسیر یہ ہے۔ امام ابن جوزی کہنے لگا واہ واہ میں قربان جاؤں، صوفیاء کو بھی تفسیر آتی ہے، وہ دوسری تفسیر بیان کرنے لگے۔ امام ابن جوزی کا شاگرد ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگا حضور جی آپ کو آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے بھی آتی ہے، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ صوفی صاحب کو بھی آتی ہے۔ امام ابن جوزی نے جب سنا تیسری تفسیر بیان کر رہے ہیں، اس نے کہا مجھے بھی آتی ہے، مگر قربان جاؤں صوفی صاحب کو بھی آتی ہے۔ جہاں تک بالا تفسیر امام پاک نے بیان کی، حضور غوث اعظم نے بالا تفسیر بیان کی۔ شاگرد پوچھتا رہا اے استاد جی یہ آپ کو آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے آتی ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک کو بھی آتی ہے۔ آگے جب 13ویں تفسیر بیان کی،
جب پہلی تفسیر بیان کی شاگرد نے کہا استاد جی یہ آپ کو آتی ہے؟ کہنے لگے نانا پتر مینوں نہیں آندی ہے، اے پتر مینوں نہیں آندی ہے۔ شاگرد کہنے لگا استاد جی آپ کو نہیں آتی ہے؟ آپ کہتے تو صوفیاء کو آتا کچھ نہیں ہے، یہ جو ہلاکت ٹولا ہے۔ پھر یہ دیکھیں جی کہاں سے بیان کر رہے ہیں، اب تو ماننا پڑے گا۔ کہتے ٹھہر بیٹا ٹھہر، پہلے سننے دے۔ حضور غوث پاک نے جب کہا 14ویں 10ویں یہ ہے، 20ویں یہ ہے، 30ویں یہ ہے، جہاں تک کہ آپ نے 40 تفاسیر بیان کی، امام ابن جوزی پریشان ہو گئے، کہنے لگے میں نے آج دن تک یہ کوئی ایسا ولی نہیں دیکھا، کوئی ایسا صوفی نہیں دیکھا جو اتنا قرآن کے اندر علم رکھتا ہو، اتنا قرآن کو سمجھتا ہو۔ میں آج پہلی کاج دیکھ رہا ہوں کہ صوفی صاحب کو اتنی تفسیریں آتی ہیں۔ امام ابن جوزی نے جب یہ 40 تفسیریں سنی تو حضور غوث پاک نے فرمایا اب ٹھہرو، وہ تھی کال کی بات، اب چلتے ہیں حال کی بات۔ حضور غوث پاک نے بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ۔ سارے بیٹھنے والے زمین سے اٹھے اور وجدانی کبھیت طاری ہوئی، اور امام ابن جوزی بھی وجدانی کبھیت میں آ گئے۔ جب وجدانی کبھیت میں آ گئے زمین سے اٹھے، پھر گئے، پھر اٹھے، پھر زمین پہ گئے، جہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر یہی کہہ رہے تھے کہ آشان ہے تیری سلالہ یا عبید القادر جیلانی، کیا شان ہے تیری صلی اللہ، کیا شان ہے تیرے صلی اللہ یا عبد القادر جیلانی۔ تو نور نبی، تو نور خدا، تو نور نبی، تو نور خدا، تو نور نبی، تو نور خدا یا عبد القادر جیلانی۔ جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ علمی مقام ہے اور آپ کی کرامات تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، کثیر کرامات ہیں۔ ایک چور آیا آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے اور آ کر کہنے لگا حضور مجھے بیعت کیجئے، اور ایک میری شرط بھی ہے کہ میں چور ہوں اور چوری میرا شیوا ہے، میں یہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو تیری شرط مان لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ، مگر شرط میری بھی ہے کہ جب تجھے وقت نماز کا کہیں بھی داخل ہو گیا نا، جس جگہ پہ ہوگا تو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے تو نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے سے پہلے تو نے اذان دینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بیعت ہوا، گھر چلا گیا اور جا کر بیوی کو بتایا میں آج حضور غوث پاک کا مرید ہو گیا۔ بڑی بات تھی، وہ کہتا ہے میں حضور غوث پاک کا مرید ہو گیا۔ بیوی نے کہا نہیں تو چور ہے، تجھے کیسے بیعت کر لیا؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے کہا لیا، بیوی نہیں مان لیا ٹھیک ہے۔ اب کمرے میں گیا اور منصوبہ بنانے لگا، اپنی 4 بڑے ہاتھ مار لوں نا اس کے بعد چوری بھی چھوڑ دوں گا۔ اور جب چوری کا اس نے منصوبہ بنایا اور بادشاہ وقت کا جو محل تھا اس نے اس کا منصوبہ بنایا، اور اس رات ایک رات کو بادشاہ کے محل میں چلا گیا، جا کر چوری کرنے کے لیے اس نے سامان سارا اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے جب نکلنے لگا نا گٹھڑی اٹھائی اس نے، تو ادھر سے فجر کی اذان کے وقت داخل ہوا اور فجر کی اذان سنائی دی تو وہیں رک گیا اور کہنے لگا حضور غوث پاک سے میں نے بیعت بھی کی ہے اور انہوں نے مجھ سے ایک شرط بھی رکھی ہے، اور تو جہاں پہ بھی ہوگا تو نے وہیں پہ نماز پڑھنی ہے، اور میں آج یہاں پہ آیا ہوں اور ابھی میں نکل رہا ہوں، اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، میں اب اذان دوں گا تو محل والے اٹھ جائیں گے، جب محل والے اٹھیں گے تو مجھے پکڑیں گے۔ اسی طرح کے ساتھ وہ کشمکش میں تھا، اذان دی اس نے، تو پھر بادشاہ بھی اٹھا، اس کے وزراء بھی اٹھے۔ بادشاہ نے کہا کوئی اللہ والا آ گیا ہے ہمارے محل میں، جلدی جلدی اٹھو نماز پڑھتے ہیں، اللہ والے زیادہ دیر روکا نہیں کرتے۔ سارے محل والے اٹھے، اس چور نے
सुनते पड़ी और पीछे क्या देखता है, एक सफ बनी हुई है, तो डर गया, कहने लगा यार मैं तो चोर हुआ, मुझे छोड़ेंगे नहीं। बादशाह आया, कहते हैं नहीं हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। कहते हैं नहीं मुझे नमाज आती नहीं है, मैं कैसे नमाज पढ़ाऊं। उन्होंने कहा नहीं नहीं हुजूर आप नमाज पढ़ाएं, आप अल्लाह वाले हैं, आप नमाज पढ़ाएं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ाएं। हुजूर गौस पाक के मुरीद ने नमाज पढ़ाना शुरू की। जब नमाज पढ़ा रहा था उसे आगे सूरत नहीं आती, जब सूरत नहीं आती परेशान हो गया, सीने पे हाथ रखा और यही कहा या गौस मेरी मदद फरमाइए, या गौस मेरी मदद फरमाइए। हुजूर गौस पाक ने आकर उसके सीने पे हाथ रखा और फरमाया पढ़ रहमान अल्लमल कुरान। उसने कुरान की ये सूरह रहमान की पूरी तिलावत की और उसके बाद हुजूर गौस पाक ने उसे अपने पास बुलाया और उसने जाकर उस गुनाह की भी तौबा की। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि खालिक़ कायनात हमें हक के साथ रखे, हक वालों के साथ मौत दे। और याद रखें दौरे हाजा में दरबार शरीफ का ये पैगाम है, दौरे हाजा में ऐसी वबाएं उठ रही हैं, ऐसी हवाएं चल रही हैं जो आलो असहाब की गुस्ताखियां की जा रही हैं। आपने ऐसी चीजों से अपना दामन पाक रखना है। आल वाले भी हमारे हैं, असहाब वाले भी हमारे हैं। अगर कोई चोर हमारे आका की खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालेगा तो हम ऐसी ज़बान को खींच लेंगे। हमारा उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारा उस शख्स के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं जो असहाब को भोंके, जो आल को भोंके, या आल की आड़ में आकर असहाब को भोंके, या असहाब की आड़ में आकर आल को भोंके। ना ना ना, आल वाले भी हमारे हैं, असहाब वाले भी हमारे हैं। सारे बोलो आल वाले भी हमारे हैं, आल वाले भी, असहाब वाले भी, आल वाले भी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
اللہ تعالیٰ انہوں نے جان کے اندر برکت عطا فرما، صحت کے اندر برکت عطا فرما، جتنے بھی اس دربار شریف نال محبت کرنے پیار کرنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف صاحب کو دان دی اس سالانہ محفل اندر شامل ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سارا دن ملاقات کو تیری قبلہ صاحب نال لوگوں نے اپنے اپنے مسائل تو آگاہ کیتا، یا اللہ اس محفل اندر جو مقبول دعا لوگ نے اور اپنے نصر کے نال ہر کی مشکل آسان فرما، یا اللہ خالی لوٹیاں لے کے آئے ہیں، خالی دامن لے کے آئے ہیں، یا اللہ اپنے محبوب نے رحمت والے کائنات والے محبوب اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے نال یا اللہ ہر ایک کی مرادہ پورا فرما، ہر ایک کو صحت عطا فرما، ہر ایک کو سکون نصیب فرما، شاک مصطفیٰ علماء مصطفیٰ اور صنافان مصطفیٰ علماء کرام حاضر کرام مشایخ اعظام جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں اللہ ہر کی حاضری قبول فرما، دربار شریف کے آئے ہو سبنا دربار عالیہ پیشی اور قبلہ پیر صاحب کی طرفوں میں شکریہ ادا کرنا، اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہو، اے عام نہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی ولی دی مزار تے جاندہ ہے، ایک سیکنڈ ولی اللہ کے مزار تے بیٹھتا ہے یا انہاں نو دیکھتا ہے 100 سالہ دی عبادت ایک طرف ہوندی ہے، ولی دی زیارت ایک طرف ہوندی ہے۔ جتنی دیر بندہ گھر کو نکل کے اس مقام تے پہنچا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا سرکار کی حدیث دا مفہوم ہے جتنی دیر لینا ہے اتنی دیر اس دے گناہ والیاں نسکر نہیں ہوتیاں نے، انہاں نو اگ لگی رہتی ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ مان ہمیں نظر لے کے رہی اللہ میری آپ کی حاضری بزم غوثیہ منوریہ دے اراکین جتنے بھی خدمتگار ہیں اللہ سب نے حاضریہ قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول رحمتی مولانا محمد وعلا علیہ وسلم وازواجی وذریاتی والبیت البائی اجمعین، یا اللہ کریم آقا نے صدقہ یا اللہ صفائیاں اتفاق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حضور قبلہ عالم دی اولاد ہے نسل ہے الحمدللہ سنت مصطفیٰ کے پابند ہیں، کوئی حافظ ہے عالم ہے الحمدللہ اس کو باہر کوئی نہیں ہے، اللہ سب لو جس طریقے نال دین متین کی خدمت اور الحمدللہ شریعت کی پابندی حضور قبلہ عالم نے کیتی ہے، آپ کی نسل کے اندر بھی جتنے آگے یا اللہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں، دین کے خادم بڑھ کے رہو، اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم۔ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں دربار عالیہ غوثیہ منوریہ ڈیرہ شریف میں، یہاں 11ویں شریف تھی، یہ عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے، اور یہ دیکھیں یہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، بڑے منصفانہ تقسیم ہے لنگر کی، اور تمام پیران جو ہیں وہ اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور خود لنگر بھی تقسیم کر رہے ہیں، اور ایک ہی جیسا لنگر ہے، یہاں پہ میں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک جیسا لنگر ہے اور سب میں وہی لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے ڈیرہ شریف سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔